أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 سے 23 تک کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ ہے اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے منہ نہیں پھیرتے اور نہ سستی کرتے ہیں. وہ رات دن اس کو یاد کرتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے. کیا انہوں نے زمین میں سے معبود ٹھہرائے ہیں جو کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ اگر ان دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے. بس اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. وہ جو کچھ کرتا ہے اس پر وہ پوچھا نہ جائے گا اور ان لوگوں سے پوچھ ہوگی. مشرکین مکہ سے خطاب ہے اور رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ جو ساری کائنات بنی ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے. پہلی آیت جو ہم نے پڑھی آیت نمبر 19 اس میں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے ہیں یعنی آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے اس پر ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. مالک سب کا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھو. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ انسانوں اور جنات دونوں گروہوں کو چیلنج، کیونکہ انسان جناتوں کو ہم اپنے سے زیادہ پاور والے سمجھتے ہیں کہ جنات یعنی سب کر دے گا. کسی عالم یا عامل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کے پاس موکل ہے تو پھر ان کو خدا سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے، موکل ہے. ایسی باتیں نہیں ہیں. ہاں کچھ صلاحیتیں کچھ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو دی ہے لیکن وہ بھی دائرے سے باہر نہیں. سورہ رحمان کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں کی جماعت ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہو، تم سے ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم زمین اور آسمان کی حد سے باہر نکل سکو. فانفذوا، جاؤ نکل کے بتاؤ. ہماری سلطنت ہماری ملکیت سے باہر نکلنے کی طاقت ہو، نکل کر بتاؤ. اتنی ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کا زمانہ اور اتنی گاڑیوں کی اسپیڈ بڑھ گئی. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بھائی اوکاش یا آکاش پر جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سنا کہ آسمان اور زمین سے باہر کسی علاقے میں گیا ہو؟ کوئی راکٹ ایسا چھوڑا گیا جو آسمان اور زمین کو چیر کر اس کے علاوہ کسی جگہ گیا ہو؟ کہیں بھی جائیے آسمان اور زمین کے دائرے میں ہے، اور آسمان اور زمین کے دائرے میں ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ملکیت میں ہے. آپ پرتھوی کے علاوہ کسی اور گرہ پر چلے جائیے، وہ بھی تو آسمان پر ملے گا یا زمین اور آسمان کے بیچ میں ملے گا. آسمان اور زمین کی حد کے باہر کوئی نہیں جا سکتا. اور ساری جگہوں پر حکومت کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو بھی ہے، من کا لفظ جاندار کے لیے بولا جاتا ہے. اب اس میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بچے سب، مرد عورتیں سب، فرشتے اور جتنی مخلوق ہے، سمندر کی ہو، جنگل کی مخلوق ہو، خشکی کی ہو، تری کی ہو، سب پر ملکیت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کوئی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں. نبی ہو تو بھی ان پر بھی ملکیت اللہ تعالیٰ کی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کے درجے سے نکال کر خدائی کے درجے میں داخل کر دیا تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 in 1، 3 ملا کر ایک خدا بنتا ہے. ایک تو اللہ، پھر نعوذ باللہ مریم یہ اللہ کی بیوی، اور عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے. تو ماں، باپ اور بیٹا 3 ملا کر ایک خدا. آج بھی ان کا یہ ماننا ہے. اس کو تثلیث کہتے ہیں، 3 مل کر ایک خدا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان کی پکڑ فرمائی. عیسائیوں 6 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو. غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو. جس کا جو درجہ ہے اس سے آگے مت بڑھو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق بات جو ہے وہی بتاؤ. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا فرمان ہے. چونکہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ماں باپ کے ملاپ سے ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کی، اللہ کے حکم سے ہوئی. اس لیے وَكَلِمَتُهُ کہا، القاها الى مریم وروح من، کہ وہ فرمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا. وروح من، اور عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی. انتہوا خیرا لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو تم 3 ملا کر ایک خدا کہتے ہو نا، اس سے رک جاؤ. وارننگ، یہ تمہارے لیے اچھا رہے گا. وَلَا تَقُولُوا ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ایسا مت کہو کہ خدا 3 میں کا ایک ہے یا 3 ملا کر ایک. اِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ اکیلا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اولاد کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس کو سہارے کی ضرورت. اولاد کے پیچھے ماں باپ اتنی قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت، تو پھر کسی بیٹے کی کیا ضرورت، بیوی کی کیا ضرورت؟ انتہوا خیرا لکم، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، رک جاؤ، یہ اچھا رہے گا تمہارے لیے. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خود کا حال یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی شرم نہیں آتی. عیسیٰ علیہ السلام خود کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، خود اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور بندگی سے عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی شرم نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، آسمانوں کا سفر، عرش تک کا سفر نصیب ہوا. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا سورہ اسراء کے اندر، تو الفاظ کیا ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی. حالانکہ حضور کے دوسرے القاب بھی ہیں، خاتم النبیین بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خاتم النبیین کو معراج کرائی، رسولوں کے سردار کو معراج کرائی، آخری نبی کو معراج کرائی، نبی امی کو معراج کرائی. یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے، بعبدہ، اپنے بندے کو معراج کرائی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ چاہے معراج ہوئی اور بہت بڑے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن معراج کی وجہ سے بھی یہ اللہ کے درجے میں داخل نہیں ہوں.
حضور بھی اللہ کے چہیتے ہیں، لادلے ہیں، اور معراج بھی ہوئی، آسمانوں تک گئے، عرش تک گئے، لیکن رہیں گے تو عبدن. تو کوئی بھی ہو، نبی ولی کوئی بھی ہو، سب اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے دائرے قدرت میں ہے. اللہ کی پکڑ سے باہر کوئی بھی نہیں. انسان اپنی باڈی پر غور کرے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. اگر اللہ کی ملکیت نہ ہوتی نا تو سسٹم ہماری باڈی کا بھی تہس نہس ہو جاتا. مثال کے طور پر یہ ہمارے بال ہیں. اب داڑھی کے بھی بال ہیں، سر کے بھی بال ہیں، مجھ پر بھی بال آتے ہیں، بہوں پر بھی بال آتے ہیں، پلکوں پر بھی بال آتے ہیں. اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس کے بڑھنے کی اسپیڈ الگ ہے. سر کے بالوں کے بڑھنے کی اسپیڈ الگ ہے، بہوں کے بال بڑھنے کی اسپیڈ الگ ہے تو یہ بھی بال، اور پلکوں کے بال کے بڑھنے کی اسپیڈ بھی الگ ہے. اگر سب سر کی اسپیڈ سے بڑھتے، جتنی داڑھی اور سر کے بال بڑے ہوتے ہیں، بہوں اور مونچھ اور پلکوں کے بال اتنے بڑے نہیں ہوتے. اگر اللہ کی قدرت نہ ہوتی اور آٹومیٹک سسٹم ہوتا، جیسے کہ ناستک لوگ کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے کہ سب آٹومیٹک ہے، تو آٹومیٹک ہوتا تو سب سر کے بڑھتے. یہاں کے بال بڑھ رہے ہیں، یہاں کے بال بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں پیچھے رہ جائیں گے؟ پلکوں کے بال بھی تو بڑھتے. اور اگر یہ سب بڑھتے اور پلکیں بھی بڑی بڑی ہوتی یہ، اور بہوں بھی بڑی بڑی ہوتی، تو پھر آدمی کو بات کرنے سے پہلے بال ہٹا کے دیکھنا پڑتا کہ کون سے میں یہاں کون سا بھوت چھپا ہوا ہے. سمجھ آتے ہیں؟ دیکھنا پڑتا ہے. بہت سال پہلے کہنا نہیں چاہے لیکن کہتا ہوں، وہ بال کی بات آئی تو کہ ایک فلم آئی تھی بھائی ہمارے حضرت سلمان خان کی، تیرے نام. وہ نوجوان اتنے لمبے لمبے بال رکھتے تھے دونوں طرف، یہ چہرہ میرا خالی اتنا دکھتا تھا، اتنا. اور ہمارے گاؤں میں باقاعدہ بال کٹوانے پر علماء اور امام لوگ انعام دیتے تھے اس زمانے، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے. جو بال کٹاوے اس کو 100 روپے اس زمانے میں، کھانپور کی بات کر رہا ہوں. ایک کریز تھا، یہ چھوٹ جاتا ہے سب. اب اگر بھونکے بھی اتنے لمبے ہوتے، مونچھیں بھی لمبے ہوتے، کھانا ہوتا تو کیسا پرابلم ہو جاتا. پہلے ایک کو یہ مونچھیں پکڑ کے کھڑا رکھنا پڑتا تو منہ کھلتا ہمارا. اتنا بہترین نظام کون چلا سکتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. اس کی اسپیڈ الگ، اس کی الگ، اس کی الگ، اس کی الگ، اس کی الگ. انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں، لیکن ہر ہڈی کے بڑھنے کا سسٹم الگ، ہر ایک ساتھ ایک جیسی نہیں بڑھتی. ہاتھ پیر لمبے ہوتے ہیں لیکن انگلی، اس میں بھی تو ہڈی آتی ہے، ناک میں بھی ہڈی آتی ہے. اگر یہ ناک ہاتھ جتنی لمبی ہو جاتی ہڈی اس کی بھی، وہ الگ بات ہے کہ ایکس رے والے بہت کماتے، پھر تو ناک ٹکرا جاتی، وہ ٹوٹ جاتی، اس کا ایکس رے پاڑنا پڑتا. سی ٹی اسکین والوں کی پھر کیا بولتے ہیں، کمائی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن ایک بہترین نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ کو اللہ ماننا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ نکل کے بتاؤ، آسمان اور زمین کی جو حد ہے اس سے باہر نکل کے بتاؤ. سائنس ٹیکنالوجی کتنے آگے بڑھ جائے، آج تک کوئی باہر نہیں نکلا اور قیامت تک کوئی نکل نہیں پائے گا. جہاں جائیں گے اللہ ہی کی قدرت کام کرتی ہے اور اس کی دائرے قدرت میں سب ہے، کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دہریے کا واقعہ، دہریہ یعنی ناستک جو اللہ کو نہیں مانتا، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت کو دعوت دی کہ حضرت آپ میرے گھر تشریف لائیے، میرا بچہ پڑھا لکھا ہے، جوان ہے، لیکن آؤٹ لائن ہو گیا ہے، لائن بھٹک گیا، آپ آئیے. ابھی ان کا جو بچہ تھا نا وہ دہریت کا شکار ہو گیا تھا. اکثر آپ برا نہ مانے، غلط نہ مانے، پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج بگڑ رہا ہے. جو ہر بات میں سائنس 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 کر رہے ہیں نا، یا ٹیکنالوجی، یا جن کا غیروں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگ جن کا غیروں کے ساتھ بیٹھنا اتنا ہے، وہ متاثر زیادہ ہوتے ہیں، امپریس زیادہ ہو رہے ہیں. مجھے ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے، میں نے ایک اسکیم کے بارے میں ان کو پوچھا کہ دیکھو نا یہ سرکار کس طریقے سے سبسڈی دیتی ہے، کہیں اس میں سود بود تو نہیں ہوتا، ذرا آپ مجھے سسٹم بتاؤ تو میں مسئلہ بتاؤں کہ سبسڈی والی لون لے سکتے ہیں کیا.
کیا مفتی صاحب اب ہر چیز میں سود ناجائز ناجائز دیکھنے جائیں گے تو ہماری قوم پیچھے رہ جائے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے مسلم وکیل کہہ رہے ہیں کہ پھر ہماری قوم ترقی کیسے کرے گی. تو جو پڑھے لکھے ہیں اسکول میں ایجوکیشن والے، ان کا سسٹم بگڑ رہا ہے، سوچ بگڑ رہی ہے. وہ کسی کے تابع ہونا نہیں چاہتے، اور خاص کر کے مول صاحبوں کے تابع تو بالکل نہیں. ہم کو انگلش آتی، سائنس آتی، مول صاحب کو کیا آتا ہے، اور پھر ان کے کہنے پر ہم چلیں. دماغ میں سے کیڑا نکال دو، مول صاحب کے تابع نہیں ہونا ہے. مول صاحب خود اللہ کے تابع، اس کی شریعت کے تابع. وہ اسماکم المسلمین، ہم سب مسلمان ہیں. اور مسلمان کا مطلب وہ بیل گاڑا، جب بیل کو گاڑے کے نیچے لاتے ہیں تو اپنی گردن یوں جھکاتا ہے. ہم سب کی گردنیں شریعت کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. پھر تو پیر صاحب کو دعوت دی کہ گھر آنا، میرے بچے کو ذرا سمجھانا. پیر صاحب تشریف لے گئے، بچے سے بات چیت کی، اس کو سمجھایا کہ دیکھو اتنا بڑا نظام ایسے نہیں چل سکتا، اللہ نے بنایا، اللہ چلا رہا ہے. تو بچے نے کیا کہا کہ حضرت میں کوئی بھی چیز بن دیکھے نہیں مانتا، بغیر دیکھے کوئی چیز میں مانتا. تو حضرت کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں ایک بات آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہے میرے ابا ہے. تیرا ابا ہے تو ابا بنتے تو نے دیکھا تھا؟ حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرا باپ ہے تو کہہ رہا ہے، تو نے دیکھا یہ تیرا باپ بنا؟ تجھے تیری ماں نے بتایا بچپن میں کہ یہ تیرا ابو ہے، تو نے بچپن سے سنا کہ یہ میرا ابو ہے. تو نے دیکھے تو نہیں نا کہ یہ تیرا ابو کیسے بنے اور یہ جبو ہے. تو جب ماں کے کہنے سے تو ایک غیر آدمی کو باپ سمجھ سکتا ہے، تو نبی کے کہنے سے تو ایک اللہ کو کیوں نہیں مان سکتا؟ ماں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تاکہ اس طریقے سے پھر اس کو سمجھانا پڑا. اس لیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو اور ہم سے بھی کہ اگر تم سب میری عبادت نہیں کرو گے تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا. میری عبادت کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں. فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے منہ نہیں پھیرتے. فرشتوں کو عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، وہ کبھی عبادت سے منہ پھیرتے نہیں ہیں. ان کو جب سے پیدا کیا بس وہ عبادت میں مشغول ہیں. لا یستکبرون عن عبادتی، عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور عبادت میں کبھی سستی بھی نہیں کرتے. کبھی سستی نہیں کرتے فرشتے، چونکہ ان کے ساتھ وہ سینس ہے ہی نہیں. کھانا پینا اور دوسری ضروریات کے وہ تھکتے ہو یا ان کو نیند آ جاتی ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جب سے بنائے بس عبادت، تو کبھی عبادت میں سستی نہیں کرتے اور کبھی عبادت سے منہ نہیں پھیرتے. ہمارے یہاں تو ابھی 5-6 تراویح ہوئی، اور سستی کا عالم آپ دیکھتے ہوں گے کہ عشاء کی نماز فرض نماز میں جماعت کھانا فل ہوتا ہے، الحمدللہ، وہ بھی غنیمت. لیکن جیسے نماز پوری ہوئی پھر کتنی صف بچتی ہے؟ 3.5 صف. وہ لوگ جو کئی مدت سے اسٹیٹس رکھ رہے تھے، ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی خوشبو جن کو آ رہی تھی اسٹیٹس پر، کہہ رہے اسٹیٹس رکھ رہے تھے کہ رمضان کی ٹھنڈی ہوائیں چالو ہو گئی. وہ ٹھنڈی ہوا میں بیچارے سو رہے. ان کو چونکہ جلدی ہوائیں آئی تھی نا تو وہ جلدی لمبے ہو گئے بیچارے. فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، جب سے بنے ہیں عبادت میں ہیں، اور کبھی سستی. ایسا نہیں کہ امام صاحب جب تک پڑھے وہاں تک بیٹھے رہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، اور امام صاحب تراویح میں رکوع میں جا رہا تو دوڑ کر رکوع میں جوائنٹ ہو جائے. ایسی عبادت فرشتے نہیں کرتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ تم نے کوئی آواز سنی؟ کوئی آواز سنائی دی تم کو؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہم کو تو کوئی آواز نہیں سنائی دی. کہا کہ آسمان چرچرا رہا ہے. چرچرانے کی آواز کب آتی ہے؟ جب کسی چیز کے اندر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ چیز بڑھ دی جائے. کسی چیز کے اندر اس کی کیپیسٹی سے لمٹ سے زیادہ چیز بڑھ دی جائے تو اس میں سے پھٹنے سے پہلے جو آواز آتی ہے نا چرچرانے کی،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان میں سے ایسی چرچراہٹ کی آواز میں سن رہا ہوں، اور وہی اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ آسمان میں ایک بالشت اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو. پورا آسمان فرشتوں کے سجدوں سے بڑا پڑا ہے، پورا آسمان. تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں اور ہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نماز میں غائب ہو جاؤ گے، تراویح نہیں پڑھو گے، روزے نہیں رکھو گے، میرا نام نہیں لو گے تو ہمارا تو کچھ جانے والا. یہ سارا نظام ہمارے فائدے کے لیے. کس کے لیے ہے؟ جیسے موجودہ حکومت کوئی بھی بل لاتی تو ہمارے فائدے کے لیے لا رہی ہے نا، لیکن اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی. یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی. اللہ تعالیٰ یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ اپنی گندی زبانوں سے اس کا نام ہم لے رہے ہیں، عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ہم جانتے ہیں کیسے ہیں. تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے اور نہ سستی کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اگر تم میری عبادت سے تکبر کرو گے، دور رہو گے، دور بھاگو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ان کی روزی ہم کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے، کیونکہ لگام تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اب روزی تنگ کر دیں گے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا لیکن جائے گا باپو کے پاس. پھر وہی مانسکتا، وہی خیالات کہ کسی نے کچھ بریانی کی دکان اچھی خاصی چل رہی تھی، کسی نے کچھ، کسی نے نہیں کیا. وہ لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے جس کے بعد روزی تقسیم ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بریک لگائیں گے ادھر سے. اب تجھے مسجد آنا چاہیے، استغفار توبہ اس کی کثرت کرنی چاہیے. تو عبادت سے کوئی تکبر کرے یہ شیطانی کام ہے. فرشتے کبھی ایسا کرتے اور سستی بھی نہیں کرتے. یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، فرشتے رات دن اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. لا یفترون، کبھی تھکتے نہیں ہیں فرشتے. یہ تیسری صفت ان کی عبادت کی کیفیت، تکبر نہیں اور کبھی سستی نہیں اور تھکنا نہیں. نان اسٹاپ عبادت فرشتوں. اور رات دن تسبیح کرتے ہیں، رات دن. ابن ابی حاتم ایک روایت مفسرین نے لکھی ہے عبداللہ بن حارث کی. عبداللہ بن حارث ایک تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ان کے جو دوسرے کام ہیں، جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے وقت تسبیح کیسے کرتے ہوں؟ اس وقت تو اسٹاپ ہو جاتا ہوگا. کوئی کام اللہ تعالیٰ نے دیا، فرشتوں کو ذمہ داری دی، تو جب وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہو اس وقت تو تسبیح بند ہو جاتی ہوگی ان کی. کعب احبار نے فرمایا کہ نہیں، ذمہ داری پوری کرتے وقت بھی، کام جب کر رہے ہو اس وقت بھی تسبیح تو چالو ہی رہتی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو تم چلتے پھرتے سانس لے رہے ہو نا، سانس کبھی بند ہوتی تمہاری؟ کھا رہے ہو تو بھی چالو ہے، سو رہے ہو تو بھی چالو ہے. اسی طرح تسبیح فرشتوں کے لیے کر دی گئی ہے کہ وہ کام میں مشغول ہو تب بھی تسبیح تو چالو ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں. ہم تھک جاتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں. اور اگر امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ بھی دیا اللہ کے فضل سے، قیام برابر کیا، تو بھی پھر رکوع میں جاتے ہو اتنے ڈھیلے ڈالے جاتے ہیں، بالکل سلو موشن میں. امام جب کھڑا ہو جاتا رکوع سے تب یہ وہاں پہنچتے، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے سلو موشن میں وہ ریپلے چلتے ہوئے ایسے دھیرے دھیرے کھڑے ہوتے، پھر دھیرے دھیرے پیر پچھاڑ کے پھر سجدے میں، اور سجدے میں یوں ہاتھ رکھ دیتے. یہ سب کیا ہے؟ سستی کی نشانی. تھکتے نہیں فرشتے کبھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے معبود ٹھہرائے ہیں جو کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ یہ مشرکین مکہ نے مجھے معبود نہیں مانتے تو ان کا معبود کون؟ بھائی آپ نے بت بنایا تو پتھر سے، اور پتھر زمین کی چیز، لکڑی کا لکڑی زمین کی چیز، لوہے کا لوہے زمین کی چیز،
सोना भी जमीन की चीज, आप कोई भी चीज उठा कर लाओ। तो उन्होंने मुझे छोड़कर जमीन में से कोई किसी को अपना माबूद बना रखा है, और उन्होंने बनाए थे। 360 तो कहाँ थे, काबा के अंदर थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनो, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीन और आसमान में एक से ज़्यादा माबूद होते तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम तहस नहस हो जाता। फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। अब ज़ाहिरी बात है कि एक आदमी ने मेहनत मजदूरी करके कुछ कमाया और कुछ मिलकत बसाई, कुछ पैसे जमा किए, और दूसरा आदमी उसमें दावा कर दे कि मैं तेरा पार्टनर हूँ, इसमें दुकान में मेरा भी हिस्सा है, तो कोई ऐसे थोड़ी हिस्सा लेगा। मेहनत इसकी, कमाया इसने, सब तैयार इसने किया, खड़ा इसने किया, और वो यूँ कह दे कि मैं इसमें तेरा पार्टनर। उसमें कोई किसी को पार्टनर बनाता है? तो सब बनाया अल्लाह ने, सारा सिस्टम अल्लाह चला रहा है, और तुम पत्थर को उठाकर लाकर कह रहे हो कि ये तेरा पार्टनर, ये शरीक, ये शरीक, ये शरीक, तो अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेंगे? फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून, बस अल्लाह अर्श का मालिक उन बातों से पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। मुशरिकीन मक्का कुछ भी बयान करें, अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, अल्लाह की ज़ात तो वो है कि उसको कोई बात पूछ सकता नहीं कि तूने ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला को कोई पूछ सकता? अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि कश्ती बनाओ, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, हमारे सामने बनाओ, और आगे क्या फरमाया था? इन जालिमों के बारे में मुझसे कुछ पूछना मत, इनके बारे में सिफारिश भी मत करना। वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, मैंने फैसला कर लिया कि वो गर्क होंगे तो होंगे, अब उनके बारे में बात मत करना। सब अल्फाज। और इसी वाक़ये में नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का जो वाक़या पेश आया, और बेटा डूब गया, तो अल्लाह ताला ने वादा किया था कि नूह, मैं तुझे और तेरे अहल को, अहल, अब अहलुन का लफ्ज़ बोला जाता है घर वालों पर, तेरे अहल को और तुझे तूफान से बचा लूँगा, हलाकत से बचा लूँगा। लेकिन बेटा तो डूब गया। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने धीरे से अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की कि अल्लाह, आपका वादा था और आपका वादा सच है, लेकिन मेरे अहल में मेरा बेटा भी था, तो बेटा तो मेरे आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह ताला का या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा अहल नहीं था, वो भले आपके नुत्फे से पैदा हुआ, खानदानी हिसाब से आपके घर का आदमी था, लेकिन जो हमारा नहीं वो तुम्हारा भी नहीं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके धंधे अच्छे नहीं थे। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, ए नूह, जो नहीं जानते उसके बारे में मुझसे पूछना मत। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकून मिनल जाहिलीन, कि मैं तुमको समझा रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि ऐसे सवाल करोगे तो तुम्हारा शुमार काहे में होगा? जाहिलीन में होगा। फौरन नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा कि अल्लाह, मेरी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कोई सवाल। वो बात अल्लाह ताला फरमाते, ला युसअलु अम्मा यफअलु, मैं जो करूं मुझे कोई पूछ सकता, वहुम युसअलू, उनसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर उसकी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत उसके ऊपर। कैसा ज़बरदस्त रब है, माबूद है। अब मुशरिकीन मक्का न माने तो भी उसकी रुबूबियत में कोई फ़र्क पड़ने वाला, और आज की दुनिया और क़यामत तक की इंसानियत न माने तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करें कि उसने अपने फजल से हमको मानने वालों में शामिल फरमाया। अल्लाह ताला मरते दम तक मानने वालों में शामिल रखे।